أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے اور نیک کام کیے، بس یہی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک کام کرے سو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں. واللہ افرح بتوبۃ عبدہ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ کے بعد اس کی توبہ سے اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دی اسی حدیث شریف میں. ایک آدمی اپنے اونٹ پر اپنی زندگی کا سامان کھانے پینے کا لیے سفر کر رہا تھا، اور بیابان جنگل میں اور صحرا میں، رن میں، جہاں کوئی درخت نہیں، ایکا دکا مل گیا، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، اس کی سواری گم. آنکھ کھلتی ہے، نہ سواری ہے نہ سامان ہے. ادھر ادھر تلاش کرتا ہے، اور تلاش کرنے سے کہیں سواری کا اور سامان کا پتہ نہیں چلتا. وہ آدمی اپنی زندگی سے مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب جو زندگی ہے یہی گزارنی ہے، کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، جنگل ہے، کہاں پہنچیں گے. یکایک آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو وہ سواری اس کے سامان کے ساتھ اس کے سامنے ہے. تو جو آدمی بالکل اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور اس کی زندگی بچنے کا سامان ہو جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مارے خوشی کے اپنی زبان کو بھی بے قابو سمجھتا ہے، اور زبان بھی اس کی قابو میں نہیں رہتی، اور خوشی کے مارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوں کہتا ہے انت عبدی وانا ربک، تو میرا غلام، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہ یہ خوشی میں کنٹرول نہیں رہتا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ مرنا ہی مرنا ہے. اس کے بجائے یکایک اس کو زندگی کا سامان، کھانا پینا بھی مل گیا، اور صحرا اور ویرانے کو کاٹنے کے لیے سواری بھی مل گئی. کہ یہ شخص جیسے نا امید ہونے کے بعد زندگی کا سامان مل کر کے خوش ہو کر کے زبان بھی قابو میں نہیں، وہ اس کی خوشی کا حال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندے کی توبہ کی وجہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رحیم ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں مسجد میں کچھ قیدی تھے، ان کو اللہ کے رسول کے سامنے لایا جا رہا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت جو قیدیوں میں ہے وہ ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی ہے، اور وہ اپنے بچے کی تلاش میں. جب اس کو بھاگتے سب صحابہ نے دیکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا، پھر یکایک اس کو اس بھیڑ میں اپنا بچہ مل گیا. اس بچے کو اس نے سینے سے لگایا اور کونے میں بیٹھ کر دودھ پلانے بیٹھ گئی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ یہ عورت اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بالکل نہیں ڈال سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے بچے کی تھوڑے وقت کی جدائی کے لیے کیسی پریشان تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت کے اپنے بچے کی محبت جو تھی اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت اور رحم کرنے والے ہیں.
اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں گزر رہے تھے. ایک بچہ اپنی ماں سے الگ ہو کر کے چلتا پھرتا بچہ لیکن بے سمجھ بچہ وہ راستے کے کنارے پر جا چکا تھا. ماں نے مسافرین کے گزرنے کی آہٹ محسوس کی تو اس ماں نے اپنے بچے کو او بیٹا کہہ کر کے بلانا شروع کر دیا اور جلدی جلدی جا کر کے بچے کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا. آپ علیہ السلام نے یہ منظر اور صحابہ نے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے یہ ماں اپنے سے جدا ہونے والے بچے کو بچھڑنے سے کہیں میرے بیٹے کو کسی درجے میں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اس فکر میں تھی، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے سے اس سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور اس کے بچھڑنے سے اس کو جو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو بچانے کی اللہ اس سے زیادہ فکر رکھتے ہیں. اللہ بڑے رحیم ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں پوری رات تاکہ دن کا گنہگار رات میں آ کر کے معافی مانگے، اور دن کو بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں کہ رات کا گنہگار آ کر کے ہمارے سامنے معافی مانگے. کسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، ہر حال میں کھلا ہی کھلا. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر اور اپنے بندوں پر بڑے رحیم ہیں. اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ میرے بندے گناہ کر کے اس گناہ کے ساتھ میرے دربار میں نہ آئیں، بلکہ کوئی خاص اگر وقت ہوتا، ذرا سوچیں کہ اگر خاص کوئی وقت ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ بھی کر دیتے تو وہ ظلم کی بات نہیں تھی کہ بھائی جس کو بھی توبہ کرنی ہے رات کو 3 بجے قبول ہوگی تو ہوگی لیکن وہ اسی وقت ہوگی اور کسی وقت میں نہیں. کتنی مشقت میں لوگ پڑ جاتے ہیں. ایک تو گناہ کرنا اور پھر گناہ کر کے پھر 3 بجے تک پھر اس کے لیے بیدار رہنا پڑے. اللہ نے یہ نہیں رکھا، پورے دن کھلا، پوری رات کھلا. ہاں جب سورج مغرب سے نکلے گا تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور ہر آدمی کی اپنی موت کے آثار جب شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آخرت کے مراحل اس کے سامنے آنا اور برزخ کے مناظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کی تیاری پر ہوتا ہے، اس وقت کی پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. ورنہ لگاتار کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی رات ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کے لیے دروازے کو لاک رکھتے ہیں. ہر حال میں کھلا ہے. اور بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بڑا پسند ہے. کلکم خطاء وخیر الخطائین التوابون. حدیث شریف ہے کہ تم سب کے سب گنہگار ہو اور بہترین گنہگار وہ ہیں جو اللہ کے حضور میں توبہ کریں. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ یعنی مخلوق انسان سارے اگر گناہ نہ کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ تم کو ختم کرتا. ایسی مخلوق کو لاتا جو گناہ کرتی پھر اللہ کے سامنے جا کر کے معافی مانگتی. حدیث شریف میں ہے جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے پھر اللہ کے سامنے وہ معافی کے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس نے گناہ کیا، اس کو معلوم ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر پکڑ کرتا ہے. تم گواہ رہو میرے بندے نے میرے سامنے معافی مانگی ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. پھر وہی بندہ دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے توبہ کی تھی، وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، اب پھر وہ آیا ہے میرے دربار میں اور پھر وہ مجھ سے معافی مانگتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میری پکڑ کرتا ہے، میرے دربار میں یہ معافی مانگتا ہے، میں نے اس کے گناہ معاف کر کے تم گواہ ہو. ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندے سے کہ بندہ تو اگر گناہ کرے اور گناہ کرتے کرتے پوری زمین بھر دے، یعنی اس گناہ کے وبال سے پوری زمین بھر دے تو بھی میرے بندے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
تو جتنے گناہ لے کر کے آئے گا میں اس سے زیادہ اپنی مغفرت لے کر آؤں گا۔ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ اتنے بڑھ جائے کہ زمین بھر کر آسمان کے کنارے کو لگ جائے تو میں تیرے سامنے ایسی اپنی مغفرت لے کر کے آؤں گا تیرے گناہوں سے بھی بڑھ کر کے ہو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے معاف کرنے کے لیے ہماری ماؤں سے زیادہ وہ زیادہ رحیم ہے، اور ایک بار نہیں 70 ماؤں سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحم جو پیدا فرمائی ہے، اور اللہ کی صفت ہے رحمت، اس کے 100 حصے کیے ہیں، 99 کو اللہ نے اپنے پاس ریزرو رکھا ہے، ایک حصہ رحمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق میں تقسیم کیا ہے، ساری مخلوق میں۔ بلی بھی اپنے بچوں پر پیار کرتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے کہ میرا بچہ مصیبت میں پڑے گا تو پکڑ کر لے کر چلی جاتی ہے، کیوں؟ وہ اسی 1% جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت زمین پر اتاری ہے اس میں سے اس بلی کو، ساری بلیاں کتنی، اور صرف بلیاں نہیں، تو مثال میں دے رہا ہوں، اس میں اس بلی کے حصے میں جو رحم کا حصہ آیا، اس رحم کا تقاضا ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ ارے انسان نہیں بلکہ جانور بھی جانوروں پر اور اپنی قسم میں دوسری ناؤ پر بھی رحم کھاتے ہیں۔ ایک بزرگ سے ایک صاحب مل کر کے گئے اپنے شیخ سے کہ حضرت دعا فرمانا، میں حلال روزگار کے لیے کہیں جا رہا ہوں، تو حضرت ہم دعا کریں گے۔ چند دنوں کے بعد واپس آئے، پوچھا بہت جلدی واپس آ گئے کہ راستے میں ایک بات اور ایک قصہ میں نے دیکھا، وہیں سے میں واپس آ گیا۔ کیا معاملہ ہوا؟ میں ایک جگہ پر رکا تھا، ایک درخت تھا سوکھا پڑا، میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا بار بار ایک جگہ پر آ رہی ہے واپس جا رہی ہے، آ رہی ہے واپس جا رہی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ پتہ نہیں ہے، کہیں گھونسلہ نہیں ہے، چڑیا آتی ہے جاتی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، بار بار اس ایک ہی جگہ پر بیٹھ رہی ہے۔ تو میں حال دیکھنے کے لیے اوپر چڑھا، تو میں نے دیکھا اوپر چڑھ کر کے کہ ایک سانپ ہے جو اندھا پڑا ہے، وہ چڑیا جو ہے وہ کیڑوں مکوڑوں کو چگ کر لا رہی ہے، چن کر لا رہی ہے اور اس سانپ کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ دیکھیے چڑیا کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کا ایک حصہ رکھا تھا، وہی سانپ جو ان چڑیوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو، سب چیزوں کو کھا جاتا تھا، اب وہ اندھا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس کے لیے خوراک کی فکر کروں، یہ رحم کا حصہ ہے۔ الگ الگ قسم ہے مخلوق میں، یہ سانپ کی قسم سے، یہ چڑیوں کی قسم سے، لیکن اس رحم کا حصہ ہے۔ کیونکہ مرید نے شیخ سے کہا حضرت میں نے دیکھا کہ اللہ اندھے سانپ کو روزی دے رہا ہے تو ہم کیوں محنت کریں، ہمیں بھی مل جائے گی۔ بزرگوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، تو فوراً بزرگ نے فرمایا کہ بھائی تم نے سانپ بننا کیوں پسند کیا، چڑیا بننا پسند کرتے؟ دیتا اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہی ہے، کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال دیتا ہے لوگوں کے لیے، لیکن تم اپنے آپ کو چڑیا کی جگہ پر رکھتے کہ خود بھی کماتے، خود کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے حلال روزی۔ تو خیر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کے 100 حصے کر کے ایک حصہ زمین پر اتارا ہے، اور وہ ساری مخلوق کے درمیان بانٹ رکھا ہے۔ سارے انسان، ابا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ کتنوں پر رحم کھانے والے ہوئے۔ آدمی اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے لوگوں کی بچانے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اور ایسے روزانہ قصے ہوتے رہتے ہیں، ایک دن کی بات نہیں، روزانہ ایسے قصے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی دوسروں کو بچانے کے لیے، بعض مرتبہ آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پوچھا کہ کیا ہوا؟ ارے میرے سامنے اسکوٹر والا ایسا تھا کہ مجھے لگ گیا کہ اس کو چوٹ لگ جائے گی، گر پڑے گا، مر جائے گا، تو میں کنٹرول کرنے گیا تو میرا ہی نقصان ہو گیا۔
تو دیکھو دوسروں کے لیے اپنا بھی نقصان کرتا ہے، یہ اسی رحم کا حصہ ہے۔ اور یہ سارے انسان الگ، جنات الگ، فرشتے اور پھر زمین پر جتنے چلنے والے، زمین پر رینگنے والے، زمین پر چلنے والے، ہوا میں اڑنے والے، دریا میں تیرنے والے، کتنی مخلوق ہے، ہر مخلوق رحم کھاتی ہے اور کھاتی آ رہی ہے۔ اپنی اپنی اولاد پر تو رحم کرتے ہی ہیں لوگ، لیکن پرائوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحم کا تقاضا۔ تو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس نے اپنے لیے 99 حصے ریزرو رکھے ہیں، وہ اپنے بندوں کے لیے کتنا مہربان ہے۔ وہ اپنے بندوں کو گناہوں میں لگنا بالکل ناگوار سمجھتا ہے۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں فرماتے، اسی لیے، ورنہ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں۔ ساری انسانیت، حدیث شریف میں مثال دی ہے کہ سب کے سب لوگ مان لو کہ ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں اور دنیا میں سب سے فاجر شخص، ڈینجر فاجر، اس کے طرح سب کے دل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی یا بڑائی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا منظم نظام بنایا اپنے بندوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے کہ اللہ نے رجال اللہ اور کتاب اللہ دونوں انتظام کیے۔ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کا سلسلہ چلایا اور کتابیں بھی بھیجی۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، رؤوف ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے گناہ کے بعد گناہ پر باقی نہ رہیں بلکہ توبہ کریں۔ اسی لیے حدیث شریف میں مثال دی ہے کہ مومن کا حال ایسا ہے گناہ کرنے کے بعد گویا کہ وہ پہاڑ اٹھایا گیا ہو اور وہ اپنے آپ کو پہاڑ کے نیچے سمجھے، یوں سمجھے کہ بس اب گر ہی رہا ہے۔ اس لیے توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بار بار توبہ کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں توبہ کا عادی بنانا چاہیے، بار بار معافی مانگنی چاہیے۔ اور استغفار کے بڑے برکات ہیں۔ ایک تو کہ گناہ معاف ہوتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، لیکن استغفار کے بڑے برکات ہیں۔ ایک آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک مفسر تحریر پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ایک مفسر نقل کرتے ہیں کہ 2 امان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بچنے کے لیے دیے تھے، اس میں سے ایک اب ہے اور ایک نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں ہیں، مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ستا رہے ہیں اور ان پر ایسا عذاب نہیں آ رہا ہے کہ ان کو جھڑ سے اکھیڑ کر پھینک دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، قوم میں قوم کا نبی ہوتے ہوئے اللہ عذاب نہیں اتارتے۔ اس لیے جب بھی اگلی قوموں پر آسمان سے عذاب آئے ہیں تو اس قوم سے نبی کو الگ کیا ہے اور پھر عذاب آتا ہے۔ مشرکین ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ آپ ان میں رہیں۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ہمارے پاس نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات یہاں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب نہ آئے۔ اس لیے ایک امان تھا، یعنی عذاب سے بچاؤ کا، اللہ کی پکڑ سے بچاؤ کا ایک قوی سبب تھا جب ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک کہ یہ مشرکین استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مشرکین چونکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور طواف بھی کیسا کرتے تھے؟ ننگا ہو کر طواف، عورتیں رات میں مرد دن میں، کتنی بے حیائی، اور کہتے شیطان بھی عجیب پٹی پڑھاتا ہے،
چونکہ ہمارا کپڑا جو ہے نا وہ حرام طریقے سے کمایا ہوا ہے. اللہ کے گھر کا طواف حرام کپڑوں میں نہیں کرنا چاہیے. لو بھائی تو ننگا کرنا چاہیے. بیت اللہ کا وہ طواف کر رہے تھے, ننگے ہو کر کرتے تھے, لیکن اس طواف کے درمیان میں ان کی زبان پر ایک کلمہ رہتا تھا, غفرانک, رب تیری معافی ہم چاہتے ہیں, تجھ سے معافی مانگتے ہیں. کہ اس غفرانت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, وہ استغفار کریں تو استغفار کی حالت میں ان پر عذاب نہیں آ سکتا ہے. مشرکین تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستاتے تھے, صحابہ کو ستاتے تھے, بیت اللہ کے اپنے آپ کو متولی کہہ کر کے بیت اللہ کی بے حرمتی کرتے تھے, لیکن عذاب ان پر نہیں آ رہا تھا غفرانت کی وجہ سے. اگر آج ہم استغفار کو لازم بنا لیں, ہم تو اتنے بڑے جرائم میں مبتلا نہیں ہیں, اگر ہم استغفار کے کلمات کو لازم بنا لیں کہ بس پڑھنا ہی پڑھنا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے عذاب سے کہ جس میں ہماری پوری قوم ختم ہو جائے, ایک علاقے میں تھے ہم, کبھی تھے, آج کچھ نہیں, ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. استغفار کا اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں ہمارے فائدے ہیں. استغفار کا ایک اور فائدہ لکھا ہے حدیث کے پیش نظر, من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں, ہر تنگی میں کشادگی. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا, دوسرا فائدہ یہ ہے کہ غم سے اللہ تبارک چھٹکارا دیتے ہیں. تیسرا فائدہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتے ہیں ایسے طریقے سے کہ خیال میں بھی نہ ہو کہ یہاں سے بھی مل سکتی ہے. استغفار کے یہ فائدے ہیں. اولاد میں برکت ہوتی ہے استغفار سے, کھیتی باڑی میں برکت ہو جاتی ہے استغفار سے. اور کھیتی باڑی اس زمانے کا ایک روزگار تھا. اگر ہمارا روزگار کوئی اور ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اسی کے پیش نظر اگر استغفار کا اہتمام کریں گے تو ہمارے روزگار میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کریں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. یہ بھی تو ایک فائدہ ہے کہ ہم استغفار کریں گے, اللہ خوش ہوتے ہیں. اس لیے استغفار کا ہمیں بڑا اہتمام کرنا چاہیے, توبہ کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی واقعات بھی ہوئے کہ انہوں نے توبہ کی, اور اس توبہ پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خوشخبری سنائی. ایک صحابی ہے حضرت معیذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ, ہمیں ان کے اوپر بولنے کا حق نہیں. اس لیے حدیث کی سند میں محدث بطور مثال کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں, وہ ان کے استاد سے نقل کرتے ہیں. یہ حدیث کی سند کہی جاتی ہے. ان پر ان تمام کے حالات کی تحقیق کی گئی ہے کہ کون راوی ایسا تھا کہ جو سچا تھا, جس کا حافظہ مضبوط تھا. اتنا تک تحقیق کر لیا ہمارے اسماء رجال کے کام کرنے والوں نے کہ دیکھو یہ تھے تو بڑے اچھے, حافظہ بڑا اچھا تھا, لیکن بڑھاپے میں جا کے تھوڑی کمزوری ہو گئی تھی حدیث نقل کرنے میں بھی. یہاں تک بھی نوٹ کیا کہ کسی کے متعلق ان نقل کرنے والوں نے ہر ایک کے متعلق نقل کیا. جہاں صحابی کا نام آتا ہے قلم روک دیتے کہ صحابی, بس صحابی ہے, اس کے آگے کوئی بولنے کی ضرورت ہی نہیں, کسی کو بولنے کا حق نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ لوگ صحابہ کے متعلق بھی ان کے کسی طرح کی بات کو نقل کرے لوگوں کے سامنے اور کہے دیکھو یہ اتنے برے لوگ تھے, الیاذ باللہ, اللہ کی پناہ, اللہ ہماری زبان کو اس سے بچائے اور ہمارے دل دماغ کو اس سے پاک رکھے. کسی صحابی کے متعلق بولنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اور جو کچھ جو کسی کے متعلق بولتا ہے حضرات صحابہ کے متعلق,
وہ حدیث کے پیش نظر نہیں بولتے ہیں، بلکہ وہ بولتے ہیں تاریخ کو سامنے رکھتے ہیں۔ اتہاس کی وجہ سے صحابی کی شان کو گھٹایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اتہاس کا درجہ بہت اخیر میں ہے، صحابی کی اور حدیث کا درجہ بہت اونچا ہے۔ حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی شدہ ہے، زنا ہو جاتا ہے۔ اور کیوں ہوا؟ تکوینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں ہونے دیا صحابہ کی، جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول اور صحابہ کے متعلق مجموعی طور پر حکم لگایا، الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، تقوی کی بات ان کے لیے لازم بنا دی، یعنی صحابی ہو اور متقی نہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے باوجود ایسا کیوں نظام بننے دیا کہ وہ زنا تک پہنچ گئے؟ حضرت مولانا مفتی فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی طور پر یہ کام اس لیے کیا کہ بعض کام ایسے تھے، بعض احکام ایسے تھے جس کو نبی کی موجودگی میں جاری کرانا تھا کہ ایک آدمی زنا کرے، قرآن کریم اور حدیث سے ثابت ہے، اور اگر اللہ کے رسول کی موجودگی میں کسی سے زنا نہ ہوا ہوتا، کسی سے چوری نہ ہوئی ہوتی، تو لوگ جھجک محسوس کرتے کہ اچھا کسی کو مار بھی ڈال سکتے ہیں پتھر مار کر، کیا کسی زندہ آدمی کا ایک آدمی کا ہاتھ، داہنا ہاتھ پکڑ کر کے کاٹ دینے کا؟ اس وجہ سے کہ اس سے چوری ہوئی ہے؟ ارے بھائی بہت مشکل بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریکٹیکلی طور پر لوگوں کو بتانا تھا، اس حکمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تکوینی طور پر ان سے زنا ہونے دیا۔ خیر زنا ہوا، خود اللہ کے کوئی گواہ نہیں، خود اللہ کے رسول علیہ السلام کے روبرو حاضر ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کیجیے۔ کہ کیا ہوا کہ مجھ سے اس طریقے سے زنا ہو گیا؟ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر دیا، یعنی آپ بھی ٹالنا چاہتے ہیں کہ بات چھوڑو۔ دوسری طرف گئے تو دوسری طرف حاضر ہو کر کے پھر کہا، آپ علیہ السلام نے تیسری طرف منہ پھیر دیا، وہ تیسری مرتبہ ہے، آپ نے وہاں سے منہ پھیر دیا، وہ چوتھی مرتبہ ہے۔ جب 4 مرتبہ ہوئے تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اب بتاؤ کیا ہوا؟ پوری بات کری۔ آپ علیہ السلام نے ان کے اوپر اللہ کا حکم جاری کرنے کی بات کری، پتھر مارے جا رہے تھے، اور ایک فطری چیز ہے، پتھر سر پر لگے، پیٹھ پر لگے، منہ پر لگے، ادھر ادھر آدمی بھاگتا ہے۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں۔ 2 صحابہ نے ان کی زبان سے یہ بات آ گئی کہ معاذ سے گناہ ہوا تھا، اللہ نے چھپایا تھا، اس نے خود ظاہر کیا اور آج اب میدان میں کتے کی طرف بھاگ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ بات پوچھی، آپ علیہ السلام نے کچھ اس وقت نہیں کہا۔ ایک دن آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک گدھا مرا پڑا تھا۔ جانور جب کھلے میدان میں مر جاتا ہے، اس کا بدن پھول جاتا ہے، اس کی ٹانگیں اونچی ہو جاتی ہے آسمان کی طرف، تو اس طرح اس پوزیشن پر پڑا تھا، بدبو آ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان 2 لوگوں کو نام بلا کر کے بلایا، بلاؤ ان کو۔ جب وہ آئے آپ نے فرمایا اس گدھے کو کھاؤ۔ یا رسول اللہ کیسے کھائیں گے؟ خود مرا ہوا ہے، بدبودار ہے، کھلا ہوا ہے، پھٹ گیا ہے، پھٹنے کی تیاری ہے، ہمیں کہا کھاؤ۔ تو فرمایا تم نے اس دن حضرت معاذ کے متعلق یہ کہا؟ سنو، معاذ اسلمی اس وقت جنت کے باغات میں گھوم رہے ہیں، معاذ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ مدینے کے 70 لوگوں پر تقسیم کر دی جاتی تو سب کی معافی ہو جاتی۔ ایسا ہی واقعہ حضرت قبیلہ غامدیہ کی ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے زنا ہو گیا،
اور آ کر خود کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ زنا کا ہے۔ آپ ایسا نے ان کو بھی 4 مرتبہ ٹالا، اور پھر جب ہر بار انہوں نے اقرار ہی کیا تو آپ علیہ السلام نے ان کے خاندان کے ذمہ دار کو بلا کر فرمایا ان کا اکرام کرنا، بچہ پیدا ہو جانے کے بعد لانا۔ آپ نے یہ فرمایا ان کو کیوں اکرام؟ کیونکہ ان کی طرف سے توبہ تو ثابت ہو گئی، اور جب کوئی بندہ کتنا ہی بڑا گناہ کر لے، یہ تو زنا ہے، اس سے بھی چھوٹا درجے کا گناہ، اس سے بڑا درجہ تو شرک اور کفر ہے۔ جب کوئی بندہ کفر اور شرک کر کے اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول کر لیتے ہیں، اور کتنی توبہ قبول کرتے ہیں، کیسی کہ الاسلام یجر ما کان قبلہ، اس سے پہلے جتنے گناہ کیے تھے کفر اور شرک سے پہلے سارے گناہ معاف، ایک کلمہ کہ توبہ پکی ہو چکی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ایسا معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ خاندان کے ایک آدمی نے ایسا برا کام کر کے پورے خاندان کا ستیہ ناش کر دیا، ان پر عیب لگا دیا، ان کی توہین کر دی۔ ان کا اکرام کرنا، اور پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد، اور دوسری روایت میں بچے نے دودھ چھوڑ کر کے دودھ کے ساتھ ساتھ میں روٹی کھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس بچے کا ذمہ دار کون؟ کیونکہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں، کسی نے ذمہ داری قبول کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک گھڑا کھود کر کے ان کو گھڑے میں، کیونکہ عورت کو جب پتھر مار کر مارنے کی سزا ہوتی ہے تو کھلے نہیں، ان کو گھڑا کھود کر کے کھڑا کیا جاتا ہے۔ خون کا پھوارا اڑا اور ایک صحابی کے بدن پر لگا، اور ان کی زبان سے نامناسب کلمات نکلے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ ناحق ٹیکس لینے والے کو بھی اگر دے دی جاتی تو اس کی بھی معافی ہو جاتی۔ اس لیے چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، قبول ہی کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کہ یہ واقعات بھی بتاتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو لیکن اللہ کے حضور میں معافی مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آ کر کے تو اللہ کا حکم اگرچہ جاری کرنے کو بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام ان پر یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ 70 آدمیوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس لیے صحابہ سے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے گناہ ہو جانے کے بعد بھی ان پر ہمیں امت کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ قرآن کریم کو سورہ بقرہ کی شروع ہی میں پہلے صفحے کے ختم پر دوسرے صفحے پر اللہ نے فوراً یہ فرمایا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسا لوگ لائے۔ مفسر فرماتے ہیں ان لوگ سے مراد صحابہ ہے۔ صحابہ کا تو ایمان بھی معیاری ہے، وہ ایمان چلے گا، اور ایمان کی کسوٹی اور ایمان کا ناپ معیار ہونے کا معیار صحابہ، دنیا کی اور کسی قوم کو نہیں کہا لیکن صحابہ کو کہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جیسے اندھیرے میں ایک آدمی رات میں چلتا ہے اور ستارے کے ذریعے سے راہ کا نشان، اور جہاز چلتا ہے ستارے سے نشان اور سمت معلوم کر کے اپنی منزل کو وہ اندھیرے میں پاتے ہیں۔ ساری انسانیت گمراہ ہو سکتی ہے لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ میں کسی بھی صحابی کو پکڑ لو منزل پر آدمی پہنچ جائے۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہے، زنا ہو تو یہ سزا، کنوارا شخص زنا کر لے یہ سزا، شادی شدہ شخص زنا کر لے یہ سزا، کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے یہ سزا، یہ سزائیں جو مقرر کی ہے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہوئی ہوتی تو لوگ سفارش بھی کرتے۔ اور یہودیوں نے شریف قسم کا آدمی اگر چوری کرتا، زنا کرتا تو اس کے لیے دوسرے درجے کی سزا،
اور کمتر خاندان کا آدمی اگر زنا کرتا ہے تو اس کے لیے اصل سزا اللہ تبارک نے ان کی وجہ سے ان پر لعنت اتاری. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایک آپ کی صاحبزادی ہیں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک اور بھی فاطمہ تھی جن سے چوری ہوئی. یہ پہلا موقع تھا کہ کسی سے چوری ہوئی ہو اور ہاتھ کاٹنے کی سزا جاری ہونے والی ہو، پہلا موقع تھا. صحابہ بھی جانتے نہیں تھے کہ اس پر کیا حکم ہوگا اب آگے. حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے حضرت اسامہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. آپ علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی. لوگوں نے، اس خاندان کے لوگوں نے جن کے خاندان کی فاطمہ تھی اور چوری ہوئی تھی، ان کو کہا کہ تم اللہ کے رسول سے سفارش کرو. یعنی وہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں اور آپ علیہ السلام کی ان سے محبت ہے، ہو سکتا ہے ان کی سفارش قبول ہو کر کے ہمارے خاندان کی ایک لڑکی کا ہاتھ بچ جائے. پہلا موقع تھا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے، یا رسول اللہ، اس فاطمہ کے ہاتھ کٹنے کا جو فیصلہ ہوا ہے ذرا اس کو چھوڑ دیا جائے. سفارش کی. آپ علیہ السلام آگ بگولا ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت يدها عاذها اللہ. ارے فاطمہ کوئی اور ہیں، محمد بن عبداللہ کی فاطمہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی، محدثین نے لکھا ہے کہ اس پر کہنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بچائے. اگر وہ بھی چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. تم سے پہلی قوموں میں شریف لوگوں کے متعلق سفارش کر کے ان کو سزا سے چھوڑ دیا جاتا، اور رذیل اور کمینہ قسم کا لوگ اور خاندان میں جس کا وقار کم ہوتا، ایسا آدمی چوری کا اگر کوئی گناہ کرتا تو اس پر اللہ کا حکم جاری ہوتا. یہ تفریق نہیں ہوتی. تو دیکھو یہ چوری ہوئی، اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو یہ کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، نہیں ہاتھ ہی کاٹا جائے گا، اس میں کوئی دوسری بات نہیں. اور پھر دوسری بات کی بات معلوم ہوئی کہ ایسے اللہ کے احکام میں سفارش نہیں چلے گی، جو ہے وہ ہو کر رہے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، اپنے بندوں کی توبہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں. اور زمین بھر کر کوئی آدمی گناہ کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے. آسمان تک اگر گناہ کسی آدمی کے پہنچ جائے، لیکن اللہ کے حضور میں سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بندے میرے ایمان پر رہیں، شرک سے بچیں، اور کوئی بھی وہ گناہ کرے اور پھر وہ میرے دربار میں معافی مانگے، تو پھر ایسی صورت میں میں اس کو معاف کرنے والا ہوں. ہاں وہ شرک کرے اور شرک پر جمے رہیں اور پھر معافی مانگے تو پھر وہ قبول نہیں ہوتا. پہلے توبہ کرنی پڑے گی شرک سے، پہلے توبہ کرنی پڑے گی کفر سے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. کیا مطلب؟ ایک مطلب تو اس کے بہت سے الگ الگ مطلب حضرات مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن الگ الگ مطالب میں کوئی آپس میں کمپٹیشن اور تضاد اور اختلاف نہیں، بلکہ وہ الگ الگ تعبیر ہے. ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس نے آج توبہ کی، اگر شرک کیا تھا شرک سے توبہ کی، ایمان کی توفیق دی. ظلم کرتا تھا، ظلم سے توبہ کی، اب انصاف پر آ گیا، تو اس گناہ سے توبہ کر کے اس کے مقابلے میں نیکی کی توفیق کا مل جانا، یہ برائی کو نیکی سے بدل دینا ہوا دنیا کے اعتبار سے. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ آخرت کی بات ہے کہ جو واقعے میں ایمان رکھتا ہو، توبہ سچی پکی کرے اور توبہ کے بعد پھر نیکیوں پر اپنی زندگی کو ڈال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کے بدلے میں نیکی دیں گے. یعنی اس کو برائی کے بدلے میں جتنی برائیاں تھیں ان برائیوں پر پکڑ کے بجائے ان برائیوں کی گنتی سے ثواب دیں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں اللہ کے حضور میں ایک بندے کو لایا جائے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کو اس کے فلاں فلاں چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلاؤ، تو اس کو یاد دلائے گا تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، تو یہ بندہ کہے گا کہ ہاں کیا تھا، سب گناہ یاد دلائے جائیں گے، بڑے بڑے گناہ سائڈ پر رکھے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے یاد دلائیں گے۔ اس کو یوں لگے گا کہ اب گیا، اب جہنم میں ہی جانا پڑے گا، اس کو اپنے آپ پر ڈر لگنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ خوشخبری دی جائے گی، تیرے جتنے گناہ تھے نا تو ان سارے گناہوں کے بدلے میں، ہر گناہ کے بدلے میں نیکی کا بدلہ دو۔ جب وہ ایک خوشخبری سنے گا تو وہ فرشتوں کو کہے گا کہ ابھی اور کچھ گناہ باقی ہے، کیا بڑے بڑے گناہ کیے تھے، جھوٹ بولا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، تو وہ بڑے بڑے گناہ اپنے فرشتوں کو یاد دلائے گا کہ یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، جو فرشتوں کو اللہ نے کہا تھا سائڈ پر رکھو، اس کو کہنا مت کبھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بڑے گناہوں کے بدلے میں بھی نیکیاں دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس حدیث شریف کو بیان کرتے ہوئے آپ بھی مسکرا گئے کہ کیسا بندہ ہے کہ اپنا گناہ اللہ کے سامنے یاد دلاتا ہے کہ یہ بھی ابھی باقی ہے، یعنی اس کا بھی اس کے بدلے میں بھی نیکی دو۔ یوں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قادر، اور واقع میں ایک بندہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ 40 دن تک آدمی کر کے دیکھے، ہم اللہ کے بھروسے دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں تبدیلی شروع ہو جائے گی، لیکن 5 منٹ کام کرنا ہے دن میں 2 مرتبہ، ایک صبح میں اور ایک رات میں سوتے ہو۔ اور حضرت فرماتے ہیں ہم اللہ کے بھروسے دعویٰ کر کے کہتے ہیں 40 دن تک لگاتار کر اس کی زندگی میں نمایاں انقلاب محسوس ہوگا۔ کہ کیا کرنا ہے؟ صبح فجر میں جب نماز پڑھ لے تو نماز پڑھ کر کے دعا کرنے سے پہلے 5 منٹ اللہ سے عہد کرے، الہ العالمین آج میرا دن شروع ہو رہا ہے، میں آپ سے عہد کرتا ہوں جو بھی کام کروں گا آپ کے خاطر کروں گا، اگر میں کھانا کھاؤں گا آپ کی وجہ سے کھاؤں گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنے ہیں تو اس کی طاقت پیدا ہو، اس لیے جو کام ہوگا اخلاص، اس لیے میں کھانا کھاتا ہوں۔ اگر میں اپنے گھر والوں سے بات چیت کروں گا الہ العالمین آپ کو راضی کرنے کے لیے، اگر میں بازار جاؤں گا تو آپ کو راضی کرنے کے لیے، الہ العالمین میں یہ عہد آپ سے کرتا ہوں، اور آپ میرے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے مدد فرمائیے، اور پھر اس کے بعد دعا کرو، اور پھر رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ پھر نکالو اور پھر حساب کرو کہ صبح سے میں نے اللہ کو عہد کیا تھا تو میں نے کیا کیا کام کیے اور کیا اللہ کے لیے کیے الحمدللہ، اور کون سا کام میں نے اللہ کے لیے نہیں کیا اس میں میری کوئی ریاکاری اور کوئی غلط نیت شامل ہو گئی، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اور پھر کہو کہ الہ العالمین اب یہ شام ہو گئی، اب سو رہا ہوں، آپ کل بھی مجھے توفیق دیجیے گا کہ میں آپ کے سامنے پھر عہد کروں۔ حضرت فرماتے ہیں 40 دن تک کر کے دیکھو، حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان یہ کہے گا کہ کل سے شروع کریں گے، کل سے 1 دن بعد، اور پھر حضرت فرماتے ہیں کل آئے گی نہیں، اس کے بجائے یہ کہ آج سے ہی شروع کر دو۔ اس میں بھی توبہ کا حصہ داخل ہے کہ اپنے گناہوں کے متعلق آدمی توبہ کرے، پورے دن کا حساب کر کے موٹا موٹا حساب کہ صبح میں فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، جو اچھے کام کیے اچھی نیت سے کیے الحمدللہ، جو اچھے کام کیے غلط نیت سے کیے توبہ کرو، اور جو گناہ کے کام کیے وہ تو تھے ہی گناہ کے کام، اس پر بھی توبہ کرو، اور اللہ سے حد کرو کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، یعنی پھر کیا ہو جائے گا، پھر زندگی ایسی بن جائے گی کہ کوئی بھی کام کریں گے تو فوراً پہلے اپنا نفس
اپنی روح پہلے مطالبہ کرے گی، تو پھر غلط نیت مت کرو، غلط کام بھی نہ کرو، اچھا کام کرو، اور اچھا کام بھی غلط نیت سے نہ کرو، اور اللہ یہی چاہتے ہیں، اور پھر زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کہتے احرام کی روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ برش پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر کے یا منجن لے کر کے احرام روزے کی حالت میں برش کرنا، پیسٹ لگا کر کے یا منجن لگا کر کے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں برش کرتے ہوئے اس پیسٹ کے یا اس منجن کے کچھ ذرات اگر گلے میں اتر رہے ہیں تو روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں روزہ شروع ہونے سے پہلے کر لو، روزہ پورا ہونے کے بعد کرو، اور درمیان کے وقت میں مسواک کرنا چاہیے۔ یا یا رحم المساکین یا ذو المتین الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنہ الوجود الحی القیوم اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها الہ العالمین۔ الہ العالمین، ہم آپ کے حضور میں، آپ کے کلام میں سنے ہوئے سبق کے مطابق ہم آپ کے حضور میں، آپ کے سامنے اپنے تمام جرائم کا اقرار کرتے ہوئے آپ کے دربار میں معافی مانگتے ہیں۔ آپ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ الہ العالمین، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ آئندہ ہمیں اپنی توبہ پر استقامت نصیب فرما لیجیے۔ مولا کریم، آئندہ ہمیں توبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما لیجیے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، دنیا کے حالات بتا رہے ہیں، مولا کریم قیامت بہت قریب ہے، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ جب بھی ہماری اپنے اپنے مقررہ وقت میں آپ کے دربار میں حاضری ہو، حسن خاتمہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اور موت کی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے، سکرات الموت اور غبرات الموت سے پہلے ہمیں سچا پکا توبہ کرنے والا بندہ بنا دیجیے۔ مولا کریم، اور ہماری توبہ آپ کے دربار میں قبول ہو، اور ہم آپ کے دربار میں آپ کے ولی بنے ہوئے ہوں۔ مولا کریم، کسی نیک حالت میں ہمیں اپنے وقت پر حسن خاتمہ سے آپ کے دربار میں حاضری کا ہمارے لیے مقرر طے فرما دیجیے۔ مولا کریم، اس زمین پر جب تک کہ ہمارے لیے جینے میں خیر ہو، ہم سب کو ایمان اور اسلام کی سلامتی کے ساتھ ہمیں حیاتی نصیب فرما دیجیے، اور حیات پر برقراری رکھیے۔ مولا کریم، اور زمین کے ظاہر کے مقابلے میں زمین کا باطن ہمارے لیے بہتر ہو، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرما دیجیے گا۔ جب آپ کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ فرمائیں تو ہمیں اس فتنے میں مبتلا کیے بغیر ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے دربار کی حاضری نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین، ہماری زندگی کے آخری دن کو ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دیجیے۔ جس دن ہم آپ کی ملاقات کرنے والے ہوں، اس دن کو اور اس گھڑی کو ہماری زندگی کی بہترین گھڑی بنا دیجیے۔ الہ العالمین، جس عمل پر ہمارا اعمال نامہ بند ہونے والا ہو، اس عمل کو ہماری زندگی کا بہترین عمل بنا دیجیے۔ مولا کریم، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں۔ مولا کریم، آپ رؤوف ہیں، آپ لطیف ہیں، آپ غفار ہیں، آپ غافر ہیں، آپ غفور ہیں۔ مولا کریم، ہماری پچھلی زندگیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا ذی الجلال والاکرام، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے، امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے۔ مولا کریم، ہم آپ کی سلطانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مولا ہم آپ کی بادشاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مولا کریم، پوری دنیا کے تمام انسان اور لوگوں کی ٹیکنالوجیاں آپ کے حکم کے سامنے عاجز اور بے بس ہو چکی ہے۔ کریم، ہم سے اس حال کو دور فرما دیجیے، ہم سب کو عافیت عطا فرما دیجیے، خصوصاً تمام اہل اسلام کو پوری عافیت عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم، ہم سب کو عافیت نصیب فرما دیجیے، اور آپ کی عافیت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا، جتنے تیرے بندے اس بیماریوں میں مبتلا ہیں،
اور موت و حیات کے ساتھ ان کی کشتی چل رہی ہے۔ مولا کریم اگر ان کی زندگی میں خیر ہے اور آپ انہیں زندہ رکھنے ہی والے ہیں، مولا کریم ان کی بیماری کو دور فرما کر ان کے تمام اہل خانہ کو سکون عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم تیرے جو بندے ان بیماریوں میں اور دوسری بیماریوں میں اور بغیر کسی بیماری کے ایمان کے ساتھ آپ کے دربار میں آ چکے ہیں، مولا کریم کی برزخی زندگی کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ مولا کریم ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے بھائی بہنوں کی اور ان کی اولاد و ازواج کی، اور ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی، ہمارے دور اور قریب کے رشتہ داروں کی، پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے۔ ہر ایک کی اپنی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، ہم سب کی اخروی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمیں آپ سے محبت نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمیں آپ کی شریعت سے محبت عطا فرما دیجیے، ہمیں اپنے نبی سے سچی پک کی محبت عطا فرما دیجیے۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے جتنی خیر مانگی ہے، ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو وہ خیر نصیب فرما دیجیے۔ جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہے، ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو پناہ کلی نصیب فرما دیجیے۔ آپ ہی مستعان ہیں مولا کریم، اور نیکی کے کرنے کی اور برائی سے بچنے کی ہماری ذاتی کوئی طاقت نہیں ہے مگر آپ کی توفیق سے۔ الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔